پہلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علی بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ سے قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور بات نہ لکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے بھی قرآن سے ہٹ کر کوئی بات میری طرف سے لکھی ہے تو وہ اسے مٹا دے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 7510، اور فواد عبد الباقی والی ترکیب میں 3004 نمبر ہے اس کا۔ اس حدیث کے تحت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تو پھر محدثین نے احادیث لکھ کر امت کو فتنے میں کیوں ڈالا؟ میرے بھائیوں، محدثین نے امت کو فتنے میں نہیں ڈالا بلکہ فتنے میں ڈلنے سے بچا لیا۔ یعنی آج ہر گلی محلے میں، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی سنتیں قائم کی ہوئی ہیں، ان کے بزرگوں کی، بابوں کی تعلیمات کو انہوں نے قرآن و سنت کا نام دے دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہے سب سے قریب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا، تو وہ ریکارڈ ہے جو آج سے تقریباً 1200 سال پہلے فریز ہو گیا احادیث کی شکل میں۔ یعنی اگر کوئی شخص آج دعویٰ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایک شخص آج سے 1200 سال پہلے، اور وہ ہے بھی سکہ، یہ بات چین کے ساتھ نقل کر دیتا ہے روایت کے ساتھ، وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی آج کی بات اس زمانے میں۔ تو کم از کم یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ 1200 سال پہلے دین فریز ہو گیا کتابوں کی شکل میں۔ آج جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو آپ نے آج کی بات کی ہے، یہ دیکھیں 1200 سال پہلے صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس وقت عملی تواتر کے ساتھ جو دین ٹرانسفر ہو رہا تھا محدثین نے، یعنی انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کے خود سے چیزیں نہیں بنائی ہیں، بلکہ وہی دین جو صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اور اس طریقے سے 30 صدی ہجری کے اندر آ کے وہ ریٹن فارم میں ایک ریکارڈ ہمارے سامنے آ گیا جس پہ امت نے اتفاق کیا۔ اب یہ حدیث اکثر منکرین حدیث کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 35 ریکارڈڈ ہے، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے۔ ان کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، اس لیول کی کتاب کسی شخص نے بھی حجیت حدیث اور حجیت سنت کے اوپر نہیں لکھی۔ ایون جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری باتوں کا اگر کسی نے مدلل جواب دیا ہے، وہ مودودی صاحب کی وہ کتاب ہے، باقیوں کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے سرے سے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں منکرین حدیث، اور وہ کہتے ہیں یہ فتنے میں ڈال دیا، نبی علیہ السلام نے تو منع کیا تھا، قرآن کے علاوہ کوئی چیز میری طرف سے لکھی ہوئی ہے تو فوراً اسے مٹا دو۔ حالانکہ جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ حدیث وہ قرآن سے نہیں بیان کر رہے، حدیث سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ اگر حدیثیں ان کے نزدیک اتھینٹک نہیں ہیں تو وہ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالہ کیوں پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر تو اس کو بھی اتھینٹک نہیں ماننا چاہیے نا۔ تو یہ پہلا الزامی جواب ہے کہ وہ اگر احادیث کو حجت مانتے ہیں، صحیح مسلم کی اس حدیث کو، تو پھر مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں جو اور احادیث موجود ہیں پھر ان کو بھی لینا۔ یہ کتنی بڑی دو نمبری ہے کہ آپ ایک روایت اٹھاتے ہیں اور وہ بھی یاد ہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ پوری روایت اس طرح نہیں ہے، میں یہ پوری روایت بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو اس میں یہ 7510 نمبر حدیث 7510، یہ اس کا کنٹینیوس نمبر ہے، اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور جو پی ڈی ایف اس وقت اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر آپ کو ملے گا، اور جو فواد عبد الباقی کی ترکیب ہے اس میں اس کا نمبر ہے 3004-72 صحیح مسلم میں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت لکھو میری طرف سے کوئی بھی بات
اور جس نے کوئی بات بھی قرآن کے علاوہ لکھ لی ہے میرے ریفرنس سے وہ اسے مٹا دے. لیکن آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَحَدَّثُوا عَنِّي، اور مجھ سے حدیث بیان کرو، وَلَا حَرَج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، لیکن جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا. قال حمام، تو حمام جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں احسبہ متعمدن، وہ کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر یعنی جھوٹ باندھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قال متعمدن، جان بوجھ کر. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں آگ میں دیکھ لے. اس میں ہی الفاظ ہیں کہ حدیث بیان کرو، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کو زبانی بیان کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لکھنے سے منع کیا. اس کی توجیہ میں محدثین نے یعنی پوری بحثیں کی ہوئی ہیں کہ یہ حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم تیزی سے نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کو ایز اے وحی لکھوایا کرتے تھے ڈکٹیٹ کر کے. اس میں یہ خدشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث قرآن پاک لکھوا رہے ہوں اس کے اندر کوئی بندہ حدیث ہی نہ مکس کر دے کہ جو آپ نے کوئی کسی آیت کی ایکسپلینیشن میں کوئی بات ارشاد فرمائی وہ بھی اس کو کتاب اللہ کی شکل میں ہی لکھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیشلی اس بات سے منع فرما دیا. اور یہ جو میں توجیہ بیان کر رہا ہوں اس کا ثبوت میں بخاری اور مسلم سے ہی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف احادیث لکھوائیں بلکہ اس کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو انڈورس کیا، اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تحریریں لکھ کے دی. اس کے ثبوت میں سب سے پہلا کام جو کیا ہے نا جی وہ امام بخاری نے کیا ہے. امام بخاری نے ایک کتاب العلم چیپٹر پورا باندھا ہے جس میں ایک پورا باب ہے اور اس میں 4 حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ علم لکھنے کا ثبوت. یہ فتنے اس زمانے میں بھی تھے کہ حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا گیا. یہ میرے بھائی ایک پوری سائنس ہے جس کے تحت یہ ریکارڈ جمع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حفاظت فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی. آپ کا دین قیامت تک رہنا تھا. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، قرآن حکیم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو قرآن کی جو تفسیر ہے صحیح الاسناد احادیث اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں بھی محفوظ ہوں گی. بہرحال امام بخاری نے پورا باب باندھا. اور آپ قرآن حکیم میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی ارشاد فرمائی ہے سورۃ العلق کی، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے پین کے ذریعے قلم کے ذریعے دین سکھایا. تو یعنی دین کو لکھ کے محفوظ کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو. قرآن کا تو خیر ساری مانتے ہیں، حدیث کے بارے میں یہ جو صحیح بخاری ہے جی یہ بھی جناب پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. یہ علم و کتابی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کتاب العلم چیپٹر میں 111-12 کے قریب یہ حدیث کا نمبر آ جاتا ہے. چونکہ میں اس کو کیجولی ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں اس لیے بسا اوقات مجھے وہ چیزیں نہیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے قریب مل جائے گا. ہاں جی، یہ حدیث نمبر ہے میرے بھائیوں 111 ہی ہے، 11ویں والی نسبت. اس کا باب کا نام کیا ہے صحیح بخاری میں؟ باب ہے کتابت العلم، علم کو لکھنا یعنی لکھ کر محفوظ کرنا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ منکرین حدیث کے خلاف باب باندھا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں 1 2 3 4 حدیثیں لے کے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 111 112 113 114. اب پہلی حدیث مولا علی سے ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بخاری مسلم میں اس کے کئی ایک طرق آئے ہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ. یہاں تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی خاص علوم آپ کو سکھائے ہیں، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کے بچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز نہیں سکھائی، لا
الا کتاب اللہ، سوائے کتاب اللہ کے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا جو فہم ہے جو ایک مسلمان کو دیا گیا ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا پھر یہ صحیفہ میرے پاس ایسا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں لکھوایا تھا۔ اب وہ قرآن نہیں ہے، وہ صحیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر لکھوایا۔ قال قلت وما فی ہذہ الصحیفہ، تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ یہ اس صحیفے کے اندر کیا چیز ہے؟ اور دوسرے جو اس کے طرق آتے ہیں نا بخاری مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں کہ مولا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے وہ صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہمیں لکھوائی ہے نا تو یہ وہ صحیفہ ہے۔ اور پھر پوچھا گیا اس میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قیدیوں کے احکامات کیا ہیں، یعنی قیدی جب قید کیے جائیں گے، مسلمان قیدی کو جب قید کیا جائے اس کے لیے کیا حکم ہے، کافر قیدی کے لیے کیا حکم ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو مدینہ شریف میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل۔ اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اے لعنتاں ہی سن اس صحیفے لکھیاں جیڑیاں لعنتاں جیڑیاں نے اس ٹائم یعنی اکثریت امت کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں۔ تو اس سے امام بخاری نے ایک رزلٹ اخذ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی قرآن کے علاوہ بھی چیزیں لکھوائی ہیں۔ اچھا یہ تو حدیث تھی نا 111، اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے نا جی 112، جو 4 حدیثیں ہیں یہ چاروں ہی چلے کور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو جائے۔ 112 نمبر حدیث جو ہے نا جی، اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہمیں یعنی خطبہ دیا جس میں آپ نے ہمیں کئی ایک باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو ایک شخص وہاں پر آیا ہوا تھا جس کا نام ابو شاہ تھا، اور اس نے یعنی جاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے تقریر کی ہے نا ابھی یہ مجھے لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو میں نے خطبہ دیا تھا یہ اس کو لکھ کے دے دو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام احادیث لکھوایا کرتے تھے۔ پھر 113 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ اس لیے ہیں کہ میں حدیثیں زبانی یاد کرتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثیں لکھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر لکھنے والا ریکارڈ، زبانی ریکارڈ تو کبھی بھی لکھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحیح بخاری میں 113 ہے۔ اچھا اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، یہی وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا، جو آپ باتیں کہتے میں لکھ لیتا۔ بعض پھر صاحب نے کہا کہ آپ علیہ السلام کبھی جلال کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم میری باتیں لکھتے تھے جو میں ارشاد فرماتا تھا، اب کیوں نہیں لکھتے؟ ان کا یا رسول اللہ صحابہ نے اس طرح مجھے کہا تھا۔ تو آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کے بارے میں یہ بخاری میں آ رہا ہے، جو ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی، اور بخاری میں 113 حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں کس کے پاس ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اچھا جی اس کے بعد 114 نمبر حدیث ہے، وہی حدیث آ گئی جی، حدیث قرطاس، وہ کاغذ قلم والی جو سنیوں کے گاٹے بھی فٹ ہوئی ہوئی ہے اور شیعہ بھی اس کو لے کے پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے تو آپ نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کو وصیت لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ علیہ السلام پہ بیماری کا غلبہ تھا، تو صحابہ میں 2 گروہ بن گئے۔ کچھ نے کہا کاغذ لے کے آؤ، وہ ہڈی شانے کی یعنی اونٹ کی ہڈی جس کے اوپر لکھوایا جاتا تھا، یہ چمڑے کے اوپر۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ السلام اس وقت بیماری کی حالت میں، آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو بہرحال وہ تحریر لکھی نہیں گئی۔ لیکن یہ حدیث امام بخاری نے اس چیپٹر میں لی ہے۔ ہمارے تو مولوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنا ہی حضرت عمر کی گستاخی ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں۔
تو یہ حدیث ذرا کرٹیکل ہے، اس کے اوپر میں نے 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، تو وہ اسی حدیث کو میں نے بریف کیا۔ اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے وفات کے دنوں میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی کو اور تیرے باپ کو، یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وصیت لکھ دوں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اوپر راضی نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے کہ اپنا ایک پولیٹیکل سکسیسر کے طور پر سیدنا ابو بکر کے لیے وصیت لکھوانا چاہتے تھے پھر، لیکن اس میں حکمت یہی تھی کہ آپ نے پھر نہیں لکھوائی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک دلائل اس کے اوپر موجود ہیں۔ آپ مشکات المصابیح کی اگر مقدمہ پڑھ لیں نا، جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com پہ، تو اس کے شروع کے 8-10 جو صفحات ہیں وہ حجیت حدیث کے اوپر ہی ہیں، اس میں آپ کو اس قسم کی ساری روایتیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد ہیں حمام، ان کا صحیفہ جو ہے وہ لائبریری سے ملا تھا، اور یورپ میں اس کو جب میچ کیا گیا تو بخاری شریف میں جتنی حدیثیں تھیں بخاری اور مسلم میں، وہ 135-40 کے قریب احادیث تھیں، وہ سب کی سب من ون اسی طریقے سے موجود تھی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے جو خط مبارک لکھوائے ہوئے ہیں، ان کی جو ورڈنگ ہے وہ سیم وہی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ تو فزیکل ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ دلائل کے طور پہ آپ مولانا مودودی کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت پڑھ لیں، اس میں انہوں نے کافی دلائل اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ جس امت نے قرآن کو تواتر کے ساتھ نقل کیا، اسی امت نے الحمدللہ سنت کو بھی اور حدیث کو بھی نقل کیا۔ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہیں، ورنہ اس میں ایک فرق بھی ہے۔ وہ یوٹیوب پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ آج چونکہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ حدیث جہاں سے لے رہے ہیں وہاں پہ یہ والی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ بھی چیزیں لکھوائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا اس میں یعنی اس طرح کا اعتراض کرنا وہ بالکل باطل ہے۔ اگر آپ وہاں سے دلائل پکڑ رہے ہیں پھر پوری دلیل پکڑیں، یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ لہٰذا اس کو حجیت حدیث کے اوپر یعنی اس کے خلاف دلیل کے طور کے اوپر لے کے آنا یہ بالکل غلط چیز ہے۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہی بالکل قرآن حکیم کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک جب کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات نازل ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر امت کو اس حوالے سے منع فرما دیا کہ اس کی ڈسٹنگوش کیا جائے۔